اس سوال کو بھی آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. ڈسکشن کا آغاز کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جو باچا خان یونیورسٹی میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ افسوسناک سانحہ پیش آیا جو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, جو بھی شہادت ہوئی ان کی درجات اللہ تعالیٰ بلند فرمائے. اور آج اس بات کو دوبارہ 1000 دفعہ پھر دہرا رہا ہوں اس بات کو کہ پراکسی وارز ہونے جا رہی ہیں. یہ پراکسی وارز ہیں جی. یہ ریاستیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے پراکسی وارز لڑ رہی ہیں. پراکسی وار یہ ہوتی ہے کہ دو ملک بظاہر ایک دوسرے سے بڑی گڑی باتیں کر رہے ہوں اور وہ ملیشیاز کو, مختلف گروہوں کو, مختلف دہشت گرد تنظیموں کو اسلحہ دے کے, پیسہ دے کے, میڈیا کا ایک سیکشن کھڑا کر دیں ان کے ساتھ, پھر اس کے بعد انسانی حقوق کی تنظیمیں کھڑی کر دیں, پھر یونائٹڈ نیشنز میں چلے جائیں, پھر کسی کو لسانیت کی لائن پہ لگا دیں, کسی کو علاقائی مسئلوں میں, کسی کو فرقہ واریت میں. یہ پراکسی وارز کا زمانہ ہے. اور ذہن میں رکھیں, سارا دن میں سنتا رہا ہوں, مختلف لوگوں نے اس بات کا ذکر بھی کیا ہے, لیکن میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ جو بھارت کے وزیر دفاع صاحب نے بات کی تھی چند دن پہلے, اور انہوں نے فرمایا تھا کہ بہت جلد پاکستان کو تکلیف ہوگی. یہ پٹھان کوٹ کا جو واقعہ پیش آیا تو پاکستان کو تکلیف ہوئی تھی. پٹھان کوٹ میں دہشت گردی کے واقعے سے پاکستان ڈسٹرب تھا, ہر شہری پاکستان کا ڈسٹرب تھا, ہمیں تکلیف ہوئی تھی. لیکن انڈین ڈیفنس منسٹر صاحب نے اس کے بعد یہ فرمایا کہ ہم پاکستان کو تکلیف دیں گے, اور وہ تکلیف کیسی ہوگی وہ پوری دنیا دیکھے گی. اچھا, اب یہ کوئی دھمکی نہیں تھی, لوگ اس کو دھمکی کہہ رہے ہیں. میں تو اس کو, میرا تو خیال ہے کہ اگر پاکستان کا وزیر دفاع یا وزیر خارجہ ویسے تو بات کرتے نہیں کہ منہ میں ان کے ویسے چھالے پڑے ہوئے ہیں, انڈیا کا نام تو کوئی لے گا نہیں پاکستان کی حکومت یا کوئی سیاستدان. لیکن اگر فرض کریں پاکستان کا کوئی بندہ انڈیا کا نام لے بھی دے, مطلب آپ تو بات کریں گے نا آلو پیاز, وہ تجارت ہو رہی ہے, وہ سجن جنڈل آ رہا ہے, فلاں آ رہا ہے, کام ہو رہا ہے, اس سے زیادہ تو بات ہی نہیں کرنی آپ نے انڈیا سے. اب بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کا کوئی سیاستدان, کوئی حکمراں یا کوئی وزیر یہ بات کر دیتا جو بھارت کے وزیر دفاع نے کی ہے, تو عالمی عدالت میں پوری دنیا میں یہ اعتراف جرم تھا. اس وقت ایف آئی آر کے لیے اور گرفتاری کے لیے اور پتہ نہیں خدا جانے کہاں پہ قیامت برپا کی ہوتی انڈیا کی جانب سے. اتنی کھل کے بات کی تھی وہاں کے وزیر دفاع نے. ایک بات. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں گی کہ پراکسی وار کیا ہے. پراکسی وار یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے سامنے آنا ہے, نہ انہوں نے گروہوں کو کھڑا کر دیا, یا جس ملک نے بھی کھڑا کیا, 2 نے کیا, 3 نے کیا, انٹیلیجنس ایجنسی نے کیا. اصل کام یہ ہوتا ہے, یہ خود کو حملے جو ہم لفظ استعمال کرنے نا, خود کو حملہ, یہ اصل میں ہے فدائین. ان کو فدائی حملے کہتے ہیں. یعنی فدائی حملے یہ ہوتے ہیں کہ اس میں آپ نے خود کو جیکٹ بھی پہنی ہوئی ہیں, آپ نے بندوقیں بھی لی ہوئی ہیں, آپ نے, یہ ان خود کش حملوں سے ڈفرینٹ ہیں جو چند سال پہلے آپ کو نظر آتے تھے کہ آئی ڈیز لگا دیے, دھماکہ ہو گیا. یہ ان سے ڈفرینٹ ہے. یہ فدائین ہیں, یہ بندوقیں لے کے ساتھ آ رہے ہیں, صرف بیلٹیں باندھ کے نہیں آ رہے, یہ بندوقیں لے کر آ رہے ہیں, لڑنے کے لیے آ رہے ہیں, گولیاں چلا رہے ہیں, اور یہ فدائین ہے. یہ فدائین کا کنسیپٹ آپ چلی جائیں تو وہ حسن بن سبا کے دور میں, وہ وہاں پہ جو فردوس سے بری بنائی تھی اس نے, اس وقت ہی کنسیپٹ سٹارٹ ہوا تھا ایران سے, اور یہ فدائین کہلاتے ہیں. اب پراکسی وار کے اندر یہ فدائین کی انٹری ہو گئی ہے. اور پراکسی وار میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کلو نہیں چھوڑنا اپنے, اس لیے یا تو خود یہ جو بات ہوتی ہے نا, مارے گئے, 4 کے 4 مارے گئے, 6 کے 6 دہشت کو مارے گئے, ان کا یہ اپنا ٹاسک بھی ہوتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے, ہم نے زندہ نہیں پکڑے جانا. یہ خود بھی آتے ہیں اسی لیے کہ یا تو آخر میں خود کش جیکٹ پھاڑ لیں یا پھر اپنے آپ کو گولی مار لیں. اس طرح سے انہوں نے یہ آتے ہی اس نیت سے ہیں کہ انہوں نے مرنا ہے, لیکن یہ عام خود کش حملہ نہیں ہوتے. انہوں نے پہلے لڑنا ہے, پہلے گولیاں مارنی ہے, پھر خود کش حملہ کریں. تو یہ کمپلیٹ جو ہے وہ جان دینے کے لیے آتے ہیں. اسے فدائین کہتے ہیں, فدا. اور فدائین کا لفظ نکلا فدا سے, کہ جان فدا کرنے آتے ہیں. بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کی گفتگو کہاں ہوئی, جہاں ہوئی افغانستان کی سوائل سے. ایک ٹیلی فون کال کی ریکارڈنگ دنیا بھر کے حساس اداروں کے پاس ہے جو افغانستان کی سوائل سے ہو رہی ہے. اب اگر پاکستان کی سوائل سے ایک ٹیلی فون کال جائے اور وہ ٹریس ہو جائے کہ کابل پہ اٹیک ہوا, یا کہیں جلال آباد میں اٹیک ہوا, یا کہیں قندھار میں اٹیک ہوا, یا کہیں کندوز میں اٹیک ہوا, اور پاکستان سے ٹیلی فون کال پراپر ٹریس ہو جائے انٹیلیجنس, تو مجھے بتائیں کتنی بڑی قیامت بپا ہو, کتنی بڑی قیامت بپا ہو کہ جی وزیرستان سے یا پشاور سے ٹیلی فون کال ٹریس ہوئی. یہاں ٹیلی فون کالز ٹریس ہو رہی ہیں. پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے,
ٹیلی فون کالز افغانستان سے ٹریس کر رہی ہے دنیا بھر کی انٹیلیجنس. یہ کوئی پاکستان کی انٹیلیجنس نہیں کر رہی, دنیا بھر کی انٹیلیجنس کر رہی ہے ریکارڈ. اور کمال کی بات دیکھیں کہ وہ ان کے سرپرست کون ہے ان کا بھی سب کو پتا ہے, لیکن پاکستان اپنا کیس ہی نہیں, حکمراں کیس نہیں اٹھا رہے بدقسمتی سے. میں نہیں جانتا کہ کیا وجہ ہے کہ وہ ڈوسیئر پہ بات نہیں کی اور معاملات پہ بات ہی نہیں کر رہے, بات کر ہی نہیں رہے. بات کریں گے تو معاملہ دیکھیں نا, دو چیزیں ہوا میں تیلیل ہوئی ہیں پچھلے دنوں میں. ایک تو بدقسمتی کے ساتھ جو میں بار بار کہتا ہوں وہ یہ کہ یہ جو امن مذاکرات سٹارٹ ہوئے تھے افغانستان کے, یہ کس نے تحلیل کروائے؟ افغانستان کو کس نے جہنم میں جھونکا؟ ابھی پھر وہاں پہ رشین ایمبیسی کے باہر بلاسٹ ہوا ہے. جب میں آپ سے بات کروں تو خبریں آ رہی ہیں کہ رشین ایمبیسی کے باہر بلاسٹ ہوا. 6 میں سے 4 خواتین سویلین جو ہے وہ جاں بحق ہو گئی ہیں اور 30 کے قریب لوگ زخمی ہوئے ہیں. اب فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ رشین ایمبیسی پہ اٹیک کرنے کا کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے بالکل تباہ و برباد کر دی ہے یہ امن پروسیس جو افغانستان کا تھا. اس کے بعد اس کے ساتھ ہی دل تھا ہی نہیں کہ پاکستان سے بات ہو, پاکستان سے دوستی ہو. خواہ مطلب ہمارے مودی صاحب کو بھی پتہ نہیں ان کے پاس فالتو ٹائم تھا 2 گھنٹے پاکستان کو یا 3 گھنٹے گزارنے کے لیے یہاں پہ کھانا کیوں تشریف لائے؟ کیا بات انہوں نے کرنی تھی؟ کیا محبت جاگ گئی اچانک ان کے دل میں؟ اور باقی تو بات یہ ایسی ڈرامے بہت ہے. پراکسی وارز کر رہے ہیں, پراکسی کا دور ہے. اور پراکسی وار میں دیکھیں, پراکسی وار میں جو پیچھے بیٹھا ہوا ملک ہوتا ہے نا, وہ اس کو سامنے بڑی بدقسمتی ہوتی ہے وہ سامنے آ جائے. یعنی آپ دیکھیں یہ جو ویتنام وار تھی نا, یہ ویتنام وار کیا تھی؟ ویتنام وار تھی اصل میں سوویت یونین اور امریکہ کی جنگ, کولڈ وار کے دور میں. اور یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ امریکہ اور سوویت یونین کی جنگ تھی. لیکن ایک خاص مرحلہ ایسا آیا کہ امریکہ بیچ میں کود گیا, کھل کے سامنے آ گیا اور ذلیل ہو کے وہاں سے نکلا. اسی طرح سے یہ جو افغان جہاد تھا یہ بھی سوویت یونین اور جہاد سے پہلے جو حالات تھے افغانستان کے وہ بھی امریکہ اور سوویت یونین کی پراکسی چل رہی تھی. لیکن ایک خاص اسٹیج پہ سوویت یونین کھل کے سامنے آ گیا اور ذلیل ہو کے نکلا. ایک دفعہ ذلت اٹھانی پڑی امریکہ کو جب ان کی پراکسی ناکام ہوئی اور خود سامنے آ گئے, وہ ذلیل ہوئے وہاں پہ, یہاں پہ یہ ذلیل ہوئے. تو پراکسی وار کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ جو ملک ہوتا ہے سامنے نہیں آتا. اب مسئلہ یہ کہ اس پراکسی وار میں اگر کالز ٹریس ہو رہی ہیں افغان سوائل سے پاکستان پہ الٹا ہو رہا ہے. یعنی پہلے یہ کہ ہوتا تھا کہ پاکستان دہشت گردی کروا رہا ہے افغانستان میں. اور بھائی اب افغانستان کی حکومت نہیں, ایسے غنی صاحب تو بیچارے وہ تو کٹ پتلی بھی نہیں, وہ تو پتلا پتہ نہیں کیا ہے ان کے اندر, وہ تو ممنون حسین ہے وہاں کے افغانستان کے. بات یہ ہے کہ وہ تو وہاں بیچارہ آدمی بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاس نہ پاورز ہے نہ کچھ ہے. حامد کرزئی وہاں رول کر رہے ہیں ڈیفیکٹو, اور وہاں پر گریجولی ایک انارکی کی طرف جا رہا ہے, خانہ جنگی کی طرف ملک جا رہا ہے. اب وہاں کیا کرے پاکستان؟ یعنی مجھے بتائیں نا آپ کے ہمارے حکمراں بات کر رہے ہیں, حکمراں جا کے کچھ ہماری تو حکومت ہے وہ یہ چلی یہاں بیٹھی ہوئی اسلام آباد میں, وہ کیا کرے؟ کچھ جا کے وہاں چغلیاں کر رہے ہیں امریکہ میں اشرافیہ کے لوگ, وہ جا کے وہاں کہ یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا, نیشنل ایکشن پلان میں ہمیں ہماری چوریاں پکڑ رہے ہیں, ہماری لوٹ مار پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں. یہ کس نے کہہ دیا؟ دیکھیں ہم کتنے اچھے لوگ ہیں, ہم کتنے چھننے مننے کاکے ہیں. ایک ہمارا چھوٹا کاکا بھاگا ہوا کینیڈا, وہ دیکھیں کتنی معصوم شکل ہے اس کی, وہ دیکھیں کتنا پیارا ہے. ایک ہمارا ڈاکٹر جو کراچی میں ہم نے اس کو بڑی مشکلوں سے داخل کروایا ہے, ابھی اسپتال میں شفٹ ہوا ہے, وہ دیکھیں شکل سے کیسا فرشتہ صرف آدمی لگ رہا ہے. ایک دیکھیں وہ خاتون جو تھیں وہ نمازی پرہیزگار جو پیسے لے جاتی پکڑی گئی تھی ایئرپورٹ سے, دیکھیں کتنی زبردست ہماری ٹیم تھی, کتنے اچھے لوگ ہیں ہم کتنے اچھے, وہ چگلیاں ہو رہی ہیں امریکہ میں, کتنے اچھے لوگ تھے ہم, دیکھیں کتنی زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ. اور نیشنل ایکشن پلان اور یہ سارا ہمارے خلاف ہو رہا ہے دیکھیں. اور ساتھ ہی یہ خبر جا رہی ہے کہ جی وہاں پہ اسٹوڈنٹس شہید ہو گئے 4 میں. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ نیشنل ایکشن پلان, اب میرا خیال ہے کہ اب ذرا وقت آ گیا ہے کہ ریاستی ادارے بھی ذرا جواب دیں کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس کو سبوتاژ کون کر رہا ہے پاکستان میں, اس کو کون تباہ و برباد کرنے کو ذرا نام لینا, کھل کے نام لے, عدالت لے پوچھ لے, عدالت سوموٹو ایکشن لے, میڈیا ڈسکس کرے کہ بھئی جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس کو برباد کرنے میں کس کا فائدہ ہے, کون سے عناصر ایسے ملک کے اندر بیٹھے ہیں جو انارکی پھیلا رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, اس انارکی کو پھیلانے کا الٹیمیٹ جو اگلا ہدف ہوگا وہ آپ کا سی پیک ہوگا, جس کو آلریڈی متنازع بنا چکی ہیں کہ جی سی پیک دیکھ لیں, وہ جی وہ جو نیوزیل روڈ بننا تھا, وہ فلانا ہونا تھا, یہ دیکھیں چائنا کہاں سے آ گیا, وہ کہاں سے آ گیا, فلان کہاں سے آ گیا. تو بات یہ ہے, میرا خیال ہے کہ یہ حکومت کو, وزیر اعظم صاحب کو, میں اس بات پہ تنقید نہیں کروں گا کہ وہ سوئٹزرلینڈ چلے گئے, وہ تو ظاہر ہے ان کو علم نہیں تھا وہ سوئٹزرلینڈ چلے گئے, وہ وہاں پر ڈیووس میں جانا ان کا وہ پری پلان تھا اور وہ
مناسب ہو تو شارٹ کر کے واپس آ جائیں، جو بھی ان کی انگیجمنٹ ہے. یہ بات ایک دن کی نہیں ہے، یہ بات مسلسل رویوں کی ہے. جب آپ معذرت خوانر، جب آپ بالکل پیروں میں گر کے بات کریں گے نا، پیروں میں گر کے بات کریں گے. مجھے بتائیں کون سا ان کا وزیر پڑوس انڈیا کا، یعنی افغانستان جیسا ملک، یعنی میں بہت عزت سے، ہمارا بھائی ہے، ہمارے دوست ہیں، ہمارا پڑوسی ملک ہے، مگر وہاں کی حکومت دیکھیں آپ، وہاں کی ان کی حیثیت، ان حکمرانوں کی حیثیت کیا ہے، اور ان کی آپ ہمت، ان کی آپ ذرا زبانیں سنیں جس طرح وہ پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور ایک پاکستان ہے، یہاں پر آپ کا نہ کوئی وزیر بول رہا ہے، نہ کوئی وزیر اعلیٰ بول رہا ہے، نہ کوئی آپ کا وزیر اعظم بول رہا ہے، نہ کوئی صدر بول رہا ہے. صدر تو خیر بولتے ہی نہیں ہے، مطلب کوئی بات ہی نہیں کر رہا، نہ کسی لیول پہ. وہ ڈوسیئر کدھر گئے؟ وہ ڈوسیئر ہوا میں تحلیل ہو گئے. کیا بنا ڈوسیئرز کا؟ کیا کوئی کسی نے تو دیکھیں کسی اسٹیج پہ جا کے آپ نے بات کرنی ہے، انڈیا سے بھی کھل کے بات کرنی ہے، آپ نے افغانستان سے بھی کھل کے بات کرنی ہے. اور اگر آپ تینوں نہیں کر سکتے، اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر کسی کو باہر سے انٹروین کرنا. امریکہ بیچ میں آ جائے، یا عرب کنٹریز بیچ میں آ جائیں، ایران بیچ میں آ جائے، روس آ جائے، چین آ جائے. یہ مسئلے کو بیچ میں جب کھل کے دنیا بھر کے ادارے کھل کے ٹریس کر رہے ہیں ان ٹیلی فون کالز کو، تو مجھے بتائیں کہ پھر اگر پاکستان، وہ کہتے ہیں نا مودی مطلب آپ بات ہی نہیں کر رہے، آپ بات ہی نہیں کر، نام ہی نہیں لے رہے. کسی وزیر نے اسمبلی میں، کسی آدمی نے اس پوری اسمبلی، کیونکہ مصیبت کیا ہے ساری کہ وہ ذرا سا ان کو ڈر ہے کہ یہ نیشنل ایکشن پلان آگے جائے گا تو چوری چکاری، کرپشن کیسز، اور اس کا نتیجہ یہ کہ مجھے آج بڑی شدت کے ساتھ یہ احساس ہو رہا ہے اس بات کا کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ ناکام بنا دیا گیا بڑی حد تک. دیکھیں نا 60 سے زیادہ تو شہادتیں ہو گئی ہیں شروع کے 20 دنوں میں. اور آج جو ہے ایک بات اور بھی میں بتاؤں، آج باچا خان صاحب جو ہیں ان کی برسی تھی آج، باچا خان صاحب کی، خان عبدالغفار خان، جن کو سرحدی گاندھی بھی کہتے ہیں. اور باچا خان صاحب جو ہیں، خان عبدالغفار خان صاحب، ان کا انتقال ہوا تھا 97 سال کی عمر میں. یہ جو 4 سدہ ہے جہاں پہ آج یہ بلاسٹ ہوا، یہ اس زمانے میں جب ان کی پیدائش ہوئی تھی خان عبدالغفار خان صاحب کی، تو یہ برٹش راج میں غالباً پنجاب کے ساتھ، پنجاب میں تھا یہ علاقہ، کہیں یہ 4 سدہ کا علاقہ. تو باچا خان صاحب اس وقت جو ہے، عبدالغفار خان صاحب جن کو سرحدی گاندھی کہتے ہیں، ان کی آج برسی کا موقع تھا جب یہ افسوسناک سانحہ پیش آیا. باچا خان یونیورسٹی تھی، اور باچا خان یونیورسٹی تھی، اور جو خان عبدالغفار خان صاحب ہیں ان کی اپنی وصیت کے مطابق ان کی تدفین جلال آباد میں ہوئی تھی، یعنی وہ افغانستان میں دفن ہے. اور وہ شروع میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ وہ شروع میں تو مہاتما گاندھی، موہن داس گاندھی کے ساتھ تھے، لیکن اس کے بعد ان کا اختلاف پیدا ہو گیا تھا. وہ تقسیم ہند چاہتے نہیں تھے. اور جب گاندھی صاحب نے یہ آپ کا کیبنٹ مشن کو مان لیا تو ان کی گاندھی سے بھی لڑائی ہو گئی، اور گاندھی صاحب سے لڑائی ہوئی تو اس کے بعد وہ پھر انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ ان کی ایک ملاقات ریکارڈ ہے کراچی میں پاکستان بننے کے بعد. بہرحال اس کے بعد لیکن پھر ان کی ملاقات نہیں ہوئی، خان عبدالقیوم خان آ گئے، ایک لمبی کہانی. لیکن اصل بات یہ کہ وہ باچا خان یعنی اگر یعنی کون سا سیکشن تھا، یعنی آپ سوچیں نا کہ مدرسے پہ نہیں کیا انہوں نے باچا خان یونیورسٹی کو ٹارگٹ کیا ہے. یعنی اب یہ کون سے لوگ ہیں، یہ کون سا فیکشن ہے، یہ کہاں سے ان کی ٹیلی فون کالز، ان کو اس قدر ویل اکوپڈ ٹریننگ کے ساتھ کس نے وہاں بھیجا؟ جب آپ کے پاس ثبوت ہے سارے پاکستان کے پاس، تو مجھے نہیں پتا کہ بات کرتے ہوئے ہماری حکومت کیوں پریشان ہوتی ہے. کم سے کم مطلب ان کیمرے بات کر لیں، میڈیا کے لوگوں سے یا باقی لوگوں سے، سفیروں کو بلا لیں، اسے شیئر کر لیں انٹیلیجنس. یہ کام تو حکمرانوں کا ہے اور ساری پارلیمنٹ کا ہے. ڈاکٹر صاحب، نیشنل ایکشن پلان پہ بھی تو کئی سوالات اٹھے ہیں آج. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب مؤثر عمل درآمد ہوگا؟ نہیں، دیکھیں یکسوئی نہیں ہے نا. وہ کہتے ہیں کنفیوژن از اے کلر، کنفیوژن از دا کلر. آپ فیصلہ صحیح کریں یا غلط کریں، فیصلہ تو کریں. پرابلم یہ ہے کہ فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا نا، ایک چیز پہ فیصلہ ہی نہیں. مشرقی روٹ، مغربی روٹ، یعنی فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا نا. سی پیک کیا بلا ہے، مغربی روٹ، مشرقی روٹ. مطلب آپ کسی بھی چیز پہ نیشنل ایکشن پلان نہیں، اس میں آپ نے داڑھی والے کو، بھائی دہشت گرد ہے، داڑھی ہو، کلین شیو ہو، یونیورسٹی میں پڑھا ہو، مدرسے میں پڑھا ہو، ان پڑھ ہو، منتخب ہو، غیر منتخب ہو، دہشت گرد ہے. اب آپ نہیں وہ جو کلین شیو ہے وہ دہشت گرد نہیں ہے جی. یہ آپ نے دہشت گردوں کی شکلیں دیکھی ہیں آج؟ یہ تو سارے کلین شیو ہیں. یہ تو مدرسے کے لگ ہی نہیں رہے اگر آپ ان کی شکلیں دیکھیں.
یہ تو سارے کے سارے لگ رہا ہے کہ کسی زبردست اسکول میں پڑھ کے نکلے، کسی کیا نام لوں، کیا بات کروں میں، یہ تو مدرسے کے ہیں ہی نہیں. تو اگر آپ داڑھی والا، بغیر داڑھی والا، وہ ایک کان والا، کن کٹا، کانا، لنگڑا، لولا ایسے ہونا چاہیے، ہماری پسند کا دہشت گرد ہو، اس کو پکڑیں، جو نہیں جو ہمارے اوپر ہاتھ ڈالے. یعنی وہ کہتے ہیں نا، یو کل اے مین یو آر مرڈرر. پاکستان میں کیا تھیوری ہے اس وقت؟ آپ ایک آدمی کو قتل کریں آپ قاتل ہیں، آپ 1000 آدمی مار دیں تو آپ لیڈر ہیں. یہ تھیوری ہے پاکستان میں اس وقت. آپ جیب کت رہے ہیں تو آپ جیل میں پڑے ہیں، اور آپ اگر 1 ارب روپیہ کھا کے بھاگ گئے ملک کا تو آپ لیڈر بن جائیں گے. آگے جا کے لابی کریں گے، لابنگ فرمز ہائر کریں گے، 4-5 برادر اسلامی ممالک کو خوش کریں گے اور واپس نازل ہو جائیں گے ملک کے اوپر. یہ ہے. اور 1000 آدمی مار دے تو آپ یو آر اے کنگ. تو مطلب یہ اس طرح سے کام چلے گا نہیں. یا تو آپ نیشنل ایکشن پلان کو پوائنٹ بائی پوائنٹ ایک ایک کر کے اس کے پورے منون کہتے ہیں نا، پورے کا پورا عمل کریں، یا تو اس کو اٹھا کے ردی کے ٹوکرے میں ڈال دیں. اور میں ہمیشہ آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ اس وقت نیشنل ایکشن پلان ہمارے کانسٹیٹیوشن سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہمارے آئین سے زیادہ، جس کا کچومر نکل چکا ہے 18ویں ترمیم کے بعد، سر پیر کچھ نہیں ہے، اس سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے یہ نیشنل ایکشن پلان. لیکن نیشنل ایکشن پلان کو آپ سائڈ پہ پھینک کے کبھی آرٹیکل فلانا، کبھی آرٹیکل دھماکنا، کبھی یہ کبھی وہ، کبھی وہاں سے وہ ماہر قانون اس کی ڈیفینیشن نکال رہا ہے، اس کی آپ نے بیڑا گھر کر دیا پوری ریاست کا. آپ کا ایشو کیا ہے؟ اس ایشو آپ کا گورننس، دہشت گردی، معاشی دہشت گردی، لوٹ مار. اور لیکن آپ اللہ تلالوں سے نکلتے ہی نہیں ہے باہر. ٹھیک ہے میرا خیال ہے یا تو اس نیشنل ایک دفعہ عسکری قیادت، سیاسی قیادت ایک اے پی سی بلا لیں، ایک اے پی سی بلائیں، اس میں آرمی چیف بھی بیٹھ جائیں، حساس اداروں کے سربراہان بھی بیٹھ جائیں، یہ ان سیاستدانوں کو بھی بٹھا دیں، سب کو ایک دفعہ بات کر لیں کہ بھائی کرنا کیا ہے، ریاست کو کیسے لے کے چلنا ہے آگے. یہ آدھا تیدر آدھا بٹیر نہیں چلے گا. یا آپ 20 کی 20 نکات پہ عمل کریں گے، یا آپ عمل نہیں کریں گے، یا آپ ریاست کو بچائیں گے، یا آپ طے کر لیں گے بیٹھ کے کہ نہیں چاہیے بھائی، ہمیں یہ غلطی سے پاکستان ہم نے بنا لیا تھا، ہمارے باپ دادا سے غلطی ہوئی تھی، آپ توبہ طائب کر کے اور ایسی تیسی کر دیں گے ملک کی جو کر رہے ہیں. یہ آدھا تیدر آدھا بٹیر کھل کے دھمکی دے رہے ہیں آپ کو. وہ اعتراف جرم کر رہا ہے آپ کے پڑوس کا وزیر دفاع، اعتراف جرم ہے وہ، اور اس کے اوپر یہاں سے آپ کے وزیر دفاع وہ پتہ نہیں خدا جانے کیا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، مطلب کیا، مطلب کوئی میچ ہی نہیں ہو رہا. وہ جو اٹھتا ہے وہاں سے وہ کھڑا ہو کے بولنا شروع کر دیتا ہے، بھونکنا شروع کر دیتا ہے. ایک پڑوس سے وہ شروع کرتا ہے بھونکتا ہے، ایک پڑوس سے دوسرا بھونکتا ہے. اور ملک میں آپ کے وہی وزیروں کے منہ پہ چھالے پڑے ہوئے ہیں، آلو دے دو، پیاز دے دو. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک بریک لے لیتے ہیں. لوگ ہیں یہ چگلیاں لگا رہے ہیں امریکہ میں بیٹھ کے جیو، اور پاکستان کی چگلیاں ہو رہی ہیں. یہ نہیں کہ کسی ایک شخص کی ہو رہی، نہیں، پاکستان. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد ڈسکس کر لیں گے. محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل کیس میں آج اہم ترین بیان ریکارڈ ہوا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. مارک سیگل صاحب کے حوالے سے بتاؤ. مارک سیگل صاحب جو ہیں وہ قابل احترام، ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کہیں ان کا کوئی بیان ان کے سابقہ بیانات سے یا ڈیوڈ سینگر سے یا CIA کے پاس جو ٹیلی فون کالز ہیں ان سے وہ مختلف نہ ہو جائے. وہ جس دور کی بات کر رہے ہیں، ستمبر 2007 امریکہ میں بھی اتفاق سے اس وقت وہاں موجود تھا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جی بریک کے بعد مزید ڈسکس کرتے ہیں. جی ناظرین، اسٹے ود اس. آپ نے کہا آپ اس وقت وہیں موجود تھے. جی، بینظیر بھٹو صاحبہ ستمبر 2007 میں امریکہ میں تھی. 18 اکتوبر کو ان کی واپسی ہوئی تھی، لیکن سپٹمبر میں وہ وہاں پر جو ان کا آخری دورہ تھا امریکہ کا، اور جس میں واشنگٹن گئی تھی، اور وہاں پہ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ ہے، ایک تھنک ٹینک ہے، جس کو اس وقت اس کی پریزیڈنٹ تھیں وینڈی چیمبرلن، جو کہ پاکستان میں سفیر بھی رہی ہیں امریکہ کی. انہوں نے مدعو کیا تھا، تو محترمہ نے وہاں پہ ایک بڑی گیدرنگ تھی، اس سے خطاب کیا، اور اس کے بعد وہاں پر اس گیدرنگ کے حوالے سے جو ڈیوڈ سینگر اور باقی لوگ جو اپنی کتابیں لکھتے ہیں، وہ جنہوں نے کتابیں لکھی انہوں نے کوٹ کیا. ڈیوڈ سینگر جو ہے واشنگٹن میں نیو یارک ٹائمز کے چیف کورسپونڈنٹ ہے، بٹ بڑا نام ہے صحافت کا بھی اور سیاست کا بھی، وہاں پہ جو معاملات کو سمجھتے ہیں. انہوں نے جو کتابیں لکھی باقی سارے لوگوں نے، انہوں نے یہ کہا کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی کال ٹریس ہوئی واشنگٹن سے
جو انہوں نے بلاول سے غالباً بات کی، اور بلاول سے انہوں نے یہ کہا، اس میں کوئی اپنے اکاؤنٹ کی کوئی اکاؤنٹ تھا، کوئی بینک اکاؤنٹ کے حوالے سے انہوں نے بات کی، جس کو وہ چاہ رہی تھی صرف بلاول سے وہ بات کریں اور کسی کو پتہ نہ چلے. وہ بہرحال جن کو انٹرسٹ ہے اس ٹاپک میں وہ کتاب پڑھ لیں تو ان کو آئیڈیا ہو جائے گا کیا بات. اس کے علاوہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی کوئی بات وہاں نہیں ہوئی. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بہت لوگوں سے انٹریکٹ کیا. یہ وہ دور تھا جب میں واشنگٹن میں موجود تھا، اور محترمہ کے دورے کے دوران تمام اس وقت جیو سے جو پروگرام تھے میرے مطابق وہ واشنگٹن سے ہو رہے تھے. اس میں ٹیری شیفر بھی تھیں، اس میں وینڈی چیمبرلین کا بھی انٹرویو تھا، اس میں باب شیفر بھی تھے، اس میں تقریباً سارے وہ لوگ جو کہ ساؤتھ ایشیا سے ریلیٹڈ ہیں. لیزا کرٹس بھی تھی. بہت سارے لوگ اس میں اپیئر ہوئے ان انٹرویوز میں، اور پاکستان کے حوالے سے اور مختلف معاملات پہ ان کے انٹرویوز چلے جیو پہ میرے مطابق میں. تو تمام لوگوں کے ساتھ انٹیکٹ ہوتا رہا. محترمہ کا وہ دورہ بڑا اچھا رہا، اور محترمہ اس دورے کے بعد واپس دبئی آ گئی، یعنی ستمبر کے اندر ہی. اور یہ جب واپس آئیں ستمبر میں، تو ستمبر کے اندر پھر آخری دنوں میں مشرف صاحب کے ساتھ ان کے معاملات ٹھیک تھے. اگر آپ آخری دن یاد کریں ستمبر 2007 کے تمام لوگ، تو یہ وہ دور تھا جب مشرف صاحب کا دوبارہ الیکشن ہو رہا تھا، اور اس الیکشن میں پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ تھے مودود امین فہیم صاحب مرحوم، انہوں نے ایک طرح سے کوپریٹ کیا تھا، خاموش کوپریشن ہوئی تھی. اور وجود الدین احمد صاحب ایک اپوزیشن میں کھڑے ہوئے تھے، ایم اے میں ٹوٹ گئی تھی، فضل الرحمان صاحب اور قاضی حسین احمد صاحب مرحوم کا اختلاف ہو گیا تھا. وہ بڑے ٹرموائل کا دن تھا. الیکشن ہو گئے تھے، پھر الیکشن کا جو ریزلٹ تھا وہ اناؤنس کرنے سے روک دیا تھا افتخار چودھری صاحب نے. ایک بڑا تو اس وقت تک معاملات ٹھیک تھے. یہ جس کال کا ذکر ہو رہا ہے، یہ کال مارک سیگل صاحب نے جو بیان کی، خود ان کا اپنا جو پہلے کا اسٹیٹمنٹ ہے، میرے خیال سے 2015 میں انہوں نے جو بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا یہ ایک ٹیلی فون کال گلف اسٹیٹ کی ایک خلیجی ریاست کی انٹیلیجنس ایجنسی نے ٹریس کی تھی. اور وہ ٹریس کرتے ہوئے اس پہ 3-4 لوگوں کے نام تھے کہ وہ 3-4 لوگ ایسیسینیشن میں کہیں ملوث ہو سکتے ہیں. وہ کال غالباً 1 اکتوبر کی کال ہے، اور وہ امریکہ کی سرزمین پہ نہیں ہے جیسے مارک سیگل صاحب نے کہا. اپنے مارک سیگل صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ بتا رہا ہوں، مارک سیگل صاحب کا اسٹیٹمنٹ یہ رہا ہے پہلے کہ وہ کال عرب انٹیلیجنس نے ٹریس کی، اور پھر اس کال کے بارے میں محترمہ کو بتایا، اور پھر اس کال کے بارے میں پاکستان کو بھی آگاہ کیا. تو یہ کال امریکہ میں ٹریس نہیں ہوئی. یہ کال جو بات ہو رہی ہے نا امریکہ میں نہیں، سی آئی اے کے پاس نہیں ہے ایسا ریکارڈ. سی آئی اے کے پاس ریکارڈ نہیں ہے. سی آئی اے نے جو ٹیلی فون، ظاہر ہے ٹیلی فون کالز ریکارڈ ہوئی، لیکن وہ جتنی بھی انہوں نے ڈی کلاسیفائی کالز کی اور جو وہاں کے آرٹیکلز میں کتابوں میں چھپی، ان کتابوں میں بھی ان آرٹیکلز میں بھی یہ جو ٹیلی فون کال ہے، یہ ٹیلی فون کال خلیجی ریاست کے اندر ہے، یہ امریکہ کی سرزمین پہ نہیں ہے. تو میرے خیال سے تھوڑا سا مارک سیگل صاحب غالباً بھول گئے ہیں آج اپنا بیان دیتے ہوئے. ٹھیک ہے کہ انہوں نے پہلے کیا کہا تھا. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب آج تو ان کا یہ اہم ترین بیان بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، حتمی مرحلے میں جاتا نظر آ رہا ہے یہ معاملہ بھی. دیکھیں مارک سیگل صاحب مارک سیگل جو ہیں وہ محترمہ کے بہت کلوز رہے، اور محترمہ یہ کہتی تھی کہ جب یہ اس وقت جب ضیاء الحق صاحب کا دور تھا اور امریکہ بالکل یہاں پہ افغانستان کے اندر جب یہ شروع ہوا، سوویت یونین کے ساتھ کلیش شروع ہوا، اور ظاہر پیپلز پارٹی بالکل اس وقت ضیاء الحق صاحب امریکہ کے لیے بہت امپورٹنٹ تھے. بے نظیر بھٹو صاحبہ اور ظاہر بھٹو صاحب کے جو خیالات تھے امریکہ کے بارے میں وہ بالکل ہی منفی خیالات تھے. ایٹم بم اور دھمکی بھٹو صاحب کو دی گئی اور وغیرہ وغیرہ، وہ سارے ریکارڈ کا حصہ ہے. تو بہت کوئی پسند نہیں کرتا تھا امریکہ پیپلز پارٹی کو یا بھٹو صاحب کو. اس کے بعد محترمہ جب گئی تو محترمہ کہتی ہیں، یہ بیان کرتی تھی محترمہ کہ ایک ہی شخص وہاں پہ موجود تھے امریکہ میں جنہوں نے اس وقت وہ محترمہ سے ملتے تھے، اور وہ تھے مارک سیگل اس زمانے میں. اور مارک سیگل صاحب کوشش کرتے تھے کہ محترمہ کئی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ملنے، کئی ادھر، لیکن امریکن ظاہر ٹوٹل اس وقت ضیاء الحق صاحب کے ساتھ تھے تو محترمہ، لیکن مارک سیگل صاحب اس وقت سے محترمہ کے قریب تھے. اب مارک سیگل صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ایک رول پلے کیا، لیکن میں جیسے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مارک سیگل صاحب سے زیادہ اچھی لابنگ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت لانے میں کسی نے کی تو وہ حسین حقانی صاحب نے کی. مارک سیگل صاحب تو ایک امریکن ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ وہیں پر سال سے وہ فیملی فرینڈ بھی رہے، جیسے کہ خود بھی وہ کہہ رہے ہیں. ان کا حسین حقانی صاحب نے، مارک سیگل صاحب نے، اور پھر مارک سیگل صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ جب حکومت آ گئی پاکستان پیپلز پارٹی کی تو جو لابنگ فرم تھی وہ مارک سیگل صاحب نے لی. اور مارک سیگل صاحب یعنی
देखें ना, बदकिस्मती कहें या जो भी कहें, मैं इस पर कुछ तनकीद नहीं करना चाहूंगा। हमारे जो हुक्मरान आते हैं वो अपनी लॉबिंग फर्म हायर कर लेते हैं, वो पाकिस्तान की लॉबिंग फर्म हायर नहीं करते। यानी आप तसव्वुर नहीं कर सकती कि अशरफ गनी अपनी लॉबिंग फर्म हायर करें, वो अफगानिस्तान की लॉबिंग फर्म हायर करेंगे। हामिद करजई अफगानिस्तान की, अब मुल्क अपने मुल्क की लॉबिंग फर्म हायर होती है। इंडिया करेगा तो अपनी लॉबिंग फर्म हायर करेगा, पाकिस्तान करेगा तो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, वजीर आजम, अपनी जाती पब्लिसिटी के लिए या अपनी सीट बचाने के लिए वहां पे लॉबिंग फर्म हायर करेंगे। तो ये हमेशा से ऐसा मामला रहा है। अब जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कल इरशाद फरमाया था हुसैन हक्कानी साहब के हवाले से, ख्वाजा आसिफ साहब बयान करें ना कि कौन सी लॉबिंग फर्म है इनकी कौन सी लॉबिंग फर्म मौजूदा हुकूमत ने हायर की है कि वो के स्ट्रीट के ऊपर या थिंक टैंक्स के अंदर कोई प्रो पाकिस्तान वहां पे बात हो। सिफर बटा सिफर, जो जैसे मैंने कल बात की थी, कोई परवाह नहीं है भाई। आप वहां पर कोई, आपने आज तक सुना कि पाकिस्तान के लिए कितने आर्टिकल छपे हैं वाशिंगटन पोस्ट में, कितने आर्टिकल छपे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स में, कितने वहां पे सेमिनार हो रहे हैं जहां पे पाकिस्तान के फेवर में बात हो रही है? जीरो, कोई भी नहीं कर रहा। तो जब आपने खुली फील्ड छोड़ दी है, अब मुझे ये बताएंगे, नवाज शरीफ साहब यहाँ बैठे हैं, जरदारी साहब वाशिंगटन में बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत फेल हो गई, नेशनल प्लान पे अमल नहीं हो रहा, हमारे लोग पकड़े जा रहे हैं, हमारे करप्शन पे हाथ डाला जा रहा है, जमहूरियत वगैरह वगैरह सारा। इसमें नवाज शरीफ साहब का क्या स्टांस है? मुझे बताएं, नवाज शरीफ साहब का इस पूरे मामले पे क्या स्टांस है? मतलब नवाज शरीफ साहब क्या जरदारी साहब क्या हमनवा है कि यार ठीक है, तुम उधर से दबाओ तो मैं इधर से दबाता हूं, मैं इधर से पैसे डालता हूं तो तुम उधर से करते रहो, तो मैं गुट को बैट को खेलें? या ये है, या नवाज शरीफ साहब खुल के जरदारी साहब के बारे में बात करेंगे कि भाई आप क्या कर रहे हैं वाशिंगटन में? क्या आप कौन है वाशिंगटन में बैठ के कहें कि हुकूमत नाकाम हो गई और नेशनल एक्शन प्लान नाकाम हो गया और ये हो गया और हो गया? नहीं, मियां साहब चुप, मियां साहब चुप। तो मसला ये है कि जो कंफ्यूजन इज द किलर, आपको साइड्स लेनी पड़ेंगी। आप इस तरफ खड़े हैं, बुश का था ना कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, आप इधर खड़े हैं लाइन के या उधर खड़े हैं? दरमियान में ये जंग हो रही है, दरमियान में आप नहीं खड़े होते, आप साइड लेते हैं, आप पोजीशनिंग लेते हैं। पाकिस्तान में जंग नाफिज है, हालत जंग है। मैं वो बात नहीं करूंगा मुशाहिदुल्लाह खान ने जो बात की सिंध के बारे में, लेकिन हुक्मरानों को तो वही हाल पड़ा हुआ है ना। अब बात यह है कि अब हालत जंग में आपका मुल्क है, आप पोजीशन ही नहीं ले रहे कि मैं इस तरफ हूं, दुश्मन के साथ हूं, मैं दोस्त के साथ हूं, नहीं मैं दरमियान में। उन्हें ऐसा करते हैं यार, वो दुश्मन को जप्पी पा लेते हैं यार, कोशिश करते हैं। कैसे भाई? मतलब ये बिल्कुल इतना कंफ्यूजन लोगों के जिम्मे डाल दिया और उसके नतीजे में ये रुक गया सारा ऑपरेशन। ये ऑपरेशन रुका हुआ है इस वक्त, नेशनल एक्शन प्लान इस वक्त रुका हुआ है। मैं खुद जो पहले बात करता था कि रुक नहीं सकता, मैं इसलिए नहीं कहता था कि वो, मतलब मैं इसलिए कहता था कि रुकेगा तो उसके नताइज भयानक होंगे, और वो इसलिए रुका है तो उसके नताइज आप देख लें। कराची में अब कराची में आने शुरू हो जाएंगे नताइज, सिंध में आना शुरू हो जाएंगे, पूरे मुल्क में आना शुरू, क्योंकि आपने एक उसका पकड़ लिया कि भाई मदरसा रिफॉर्म नहीं हुई, फलान नहीं हुआ, ये पकड़ के बैठ गए। बाकी चोरी चकारी जो और हजार काम आपने करने थे वो आपने छोड़ दिए, गवर्नेंस ये वो सारे। मतलब गटर पॉलिटिक्स शुरू की हुई सिंध के अंदर, गटर के ढकने हमने लगा दिए थे, उसने नहीं लगाया, अच्छा ये बल्दियाती बिल करा दो, अच्छा ये करा दो, अच्छा खुतबा ले आओ एक जबान में। मतलब ऐसे इश्यूज जिनका कोई ताल्लुक है ही नहीं, जिनका किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है कि रियासत आगे जाए। सी पैक सरपैरी नहीं है, वो एपीसी हुई, वो ठुस हो गई, उसके बाद नई मशरकी प्लान, मगरबी रूट फलाना, ये मतलब ये नॉन सीरियसनेस जो है बदकिस्मती से इसमें दुनिया हंस रही है। मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब को एक एपीसी कॉल करनी चाहिए और उससे खास तौर पे राइस शरीफ साहब को बुलाना चाहिए। राइस शरीफ साहब तशरीफ लाएं और उसी अंदाज में आए जिस अंदाज में पहले एपीसी में आए थे, नेशनल एक्शन प्लान जब मंजूर हुआ था, और उसमें बाकी हसास अदारे भी बैठे, एक दफा बैठ के ये तय कर लें कि पाकिस्तान का क्या करना है, इन्होंने ये हुक्मरानों ने क्या करना है। एक दफा क्लियरली ये बात करें कि ये 20 पॉइंट है भाई, इस 20 के 20 नुकात पे काम होगा, यानी या सब पे होगा, ऑल और नन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ना ऑल और नन, या सब पे होगा या किसी पे नहीं होगा। फिर आप बिल्कुल छोड़ दें, ऊपर का भी छोड़ दें, फिर दहशतगर्दों को भी जेलों से रिहा करें, फौजी अदालतें खत्म करें, सारी सबको माफी दें, सारे के सारे सुबह सुबह ट्रेनिंग लें, खुद कुछ जैकेटें पहन के उठक बैठक करें, कैसे फटना है, कहां फटना है, किसका सर काटना है, किसके भत्ता लेना है, किसको अगवा करना है। मतलब मुल्क छोड़ दें, फिर छोड़ दें, हवाले कर दें ना मुल्क जराए पेशा अफराद के। असेंबलियों में भी उनको, वो तो पहली बात बैठे हुए हैं, उधर भी बिठा दें, उधर भी बिठा दें, हर जगह पर खुद छोड़ दें, फिर रियासत को भूल जाएं आप। या आप सब पे अमल करेंगे या आप किसी पे अमल नहीं करेंगे। और खुदा का वास्ता अगर अपने मुंह से बात नहीं होती तो किसी को बाहर से
یعنی میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ وزیر دفاع نے دھمکی نہیں لگائی. بھارت کے وزیر دفاع نے اعتراف جرم ان کا، انہوں نے کہا کہ اب دیکھ لیں گے ابھی تھوڑے دن میں. یعنی پتہ نہیں سلپ آف ٹنگ ہوا کیا ہوا، دیکھا ابھی درد ہوگا پاکستان کو، ابھی ہم دیکھتے ہیں نا تھوڑے دنوں میں درد ہوگا. ایک ٹیلی فون کال ریکارڈ ہے، مگر بات کون کرے؟ ڈاکٹر صاحب یہ پاکستان کی اتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے پاس لیڈرشپ نہیں. بدقسمتی پاکستان کی کہ پاکستان سیویئر لیڈرشپ کرائسس سے گزر رہا ہے، اور بھی بہت سارے ملک گزر رہے ہیں، افغانستان بھی گزر رہا ہے، امریکہ بھی گزر رہا ہے، وہاں بھی ڈونلڈ ڈک کھڑی ہو گئی آ کے ہلری کلنٹن کے سامنے. لیکن پاکستان تو بدترین لیڈرشپ کرائسس سے گزر رہا ہے، جہاں سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ آپ کے حکمرانوں کی پوزیشننگ کیا ہے. بالکل پوزیشننگ ہے آپ؟ ڈاکٹر صاحب لاسٹ کمنٹ اسی حوالے سے کرتے ہیں، یہ کہا جا سکتا ہے پھر کہ جو موجودہ حکمران ہیں یہ فیصلہ سازی میں ناکام ہو گئے یا پھر نہیں فیصلہ کر نہیں پا رہے نا، مطلب ٹائم گزارنا ہے نا، مطلب وقت گزارو، مطلب ٹائم گزارو، ایک دن ادھر ایک دن ادھر، اچھا یہ کرتے ہیں. اب سی پی ایف کمیٹی، اب اس کمیٹی کے اوپر ایک کمیٹی، اب یہ اس کے اوپر ہو گیا، اچھا پرچم سر نگو رہے گا. او بھائی آپ کے اپنے سر جھکنے چاہیے قوم کے سامنے. پرچم کو کیوں جھکا رہے ہیں پاکستان کے پرچم کو؟ آپ کے سر جھکنے چاہیے. اس قوم کی اشرافیہ جو رول کر رہی ہے اس کے اپنے سر نظامت سے جھکنے چاہیے عوام کے سامنے. پرچم کو کیوں جھکا رہے ہیں؟ پرچم نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ پرچم کو نیچے کر دو آپ. او بھائی آپ خود کیوں نہیں نیچے ہوتے ہو یار؟ آپ خود نیچے جاؤ، کھٹے لائن جاؤ، لگو جا کے پرچم کو نیچے. پرچم نیچے ایک ہفتے ماتم رہے گا. او بھائی ایک ہفتے ماتم رہے گا، آپ تو ناچیں گے، گھومیں گے، بیٹھ کے سیر کریں گے، آپ کے ان کے ساتھ روئیں گے، ان کے ماں باپ کے ساتھ جو بچے چلے گئے. آپ تو پارٹیاں کریں گے خود. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب قسم کے لوگ ہیں، خدا جانے کہاں سے آ گئے ہیں اور کیا ان کا انجام ہونا ہے. میں تو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، بڑا سا ایک تالاب لا کے ایک جھیل بنا کے تیزاب کی، سلفیورک ایسڈ کی ان کو ڈبکیاں لگائی جائیں، اوپر سے گٹر کا ڈھکنا یا جو بھی ڈیم ویم بنانے کا کوئی طریقہ ہے اس کو بھی کر کے ان کو ایک دفعہ جو ہے نا جان چھڑائی جائے ان سب سے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا بھی شکریہ. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. آج کے لیے اتنا ہی. جی ڈاکٹر صاحب. جی اپنے دوستوں رشتہ داروں گردنوا کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.